والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کتاب الکبائر امام ذہبی کی جو کتاب ہے اس کو پڑھ رہے تھے۔ تقریباً ہم لوگوں نے 69 کبیرہ گناہ جو تھے جو میرے نصاب میں مجھے جو مقرر کیا گیا تھا وہ پڑھ لیے۔ 70واں جو ہے نا ابھی لکھا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو گالی دینا یا ان کے بارے میں برا خیال رکھنا، بری بات کہنا کیا ہو گیا؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اور صحابی کا ڈیفینیشن کیا بنائے تھے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں، ایمان لائے ہوں اور ایمان پر ان کی موت ہوئی ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ صحابی بولیں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں صحابہ۔ کتنی تعداد ہے ان کی یہ پتہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیے تھے تقریباً 1 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ کتنے؟ 1 لاکھ صحابہ۔ وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے دین کی دعوت دینے کے لیے، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا، دین اسلام آ رہا تھا، تو ڈائریکٹ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا۔ ڈائریکٹ کسے سیکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت سیکھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے کو پائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ میں بھائی آپ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ میرے سے بات کرنا نہیں تو میرے سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین۔ قرن عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ 100 سال کے پیریڈ کو قرن بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میرا جو 100 سال کا زمانہ ہے یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر 100 کے بعد سے 200 تک کا زمانہ ہے، یہ بہترین زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر 200 سے 300 کا زمانہ ہے، یہ بہترین زمانہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 300 سال کے زمانے والوں کے لیے کہا کہ یہ بہترین زمانہ ہے۔ کتنے ایئرس؟ تو ان سے بول تو 300۔ کتنے؟ 300۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے اس وقت سے اسلامک ڈیٹ شروع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال زندگی گزارے وہ مکے میں حساب میں۔ مدینے میں جیسے ہی پہنچے وہاں سے 1 ہجری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ 10 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال تھے؟ 10 سال تھے۔ مکے میں کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے۔ نبی کب بنائے گئے؟ 40 سال۔ 40 + 23 63 53 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ 50 پر 3 سال مکے میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کے بعد صحابہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 ہجری کو انتقال ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں میرے 100 سال بہتر ہے۔ وہ 100 سال میں جو آخری صحابی جن کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 110ویں سال آخری صحابی کا انتقال ہو۔ کتنے سال کے بعد؟ 10۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 بولے تو 100 سال کے بعد آخری صحابی کا انتقال ہو گیا، یعنی صحابہ اس وقت تک تھے۔ جیسا کہ میرے بھائی، کیا نام تھا تمہارا؟ ایان۔ دیکھو صحابہ کا نام بولو تو فٹافٹ 7 نام بول دیے، ماشاءاللہ بولو۔ تو بچوں کو صحابہ کا نام یاد دلائے، بچوں کی محبت صحابہ کے اندر داخل کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ غلط میموری ان کی دماغ میں چلی جائے گی۔ اس وجہ سے اب کرکٹر کا نام بولو تو پوری ٹیم کا نام بول دیتے انڈیا کے، فٹافٹ۔ بنگلور میں کون کھیل رہے ہیں، پورے ٹیماں کے نام پورے بول دیتے، کون کس کی طرف سے کھیل رہا ہے سب بول دیتے۔ اس لیے ہم لوگ یہ فوکس کریں، صحابہ سے محبت کا مطلب یہ ہے صحابہ کی سیرت کو بچوں کو بتانا، کیسے تھے صحابہ، کیسے تھے صحابہ۔ ایک صحابی کو گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، بلال رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ احد بولنے کی وجہ سے، اللہ ایک ہے بولنے کی۔ گرم ریت پہ ننگا لٹا دیا جاتا، پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کیسے تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی تھے، جب ایک بار کوئی کپڑا پہنتے پھر اس کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔
وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے، مکے کے گلیوں میں ان کا گزر ہوتا تو لوگ کہتے کہ مصعب کا یہاں سے گزر ہوا، اتنی اچھی خوشبو برتتے تھے۔ لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے گئے۔ کیا نام تھا؟ مصعب بن عمیر۔ بولو کیا نام تھا؟ بولنا پورے بچے، مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب وہ مکے کی طرف ہجرت کرنے لگے، ان کے رشتہ دار آ کے ان کا پورا مال کھینچ لیا، پورا مال، اور چادر تک نہیں ہے، چادر اوڑے ہوئے ہیں اور چادر کو لگانے کے لیے بٹن نہیں ہے، کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور وہی مصعب بن عمیر جب مدینہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے 70 لوگ اسلام قبول کرتے ایک سال کے اندر۔ کتنے لوگ؟ 70 لوگ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ابھی مدینہ نہیں گئے ہیں، آپ ان کو داعی بنا کر بھیجتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں؟ 70 لوگ۔ اللہ اکبر۔ اور جنگ احد میں جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، کفن نہیں ملتا، کفن کا ایک کپڑا رہتا، سر باندھتے پیر کھل جاتے، پیر باندھتے سر کھل جاتے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سر کو باندھ دو، پیروں پر گھاس رکھ دو۔ ایک صحابی اتنے مالدار تھے، ان کو کفن کا ایک کپڑا ملا۔ دیکھیے یہ سب کیسے ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبہم احبہم اللہ، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم ابغضہم اللہ، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں برا خیال سوچنا، برا گمان کرنا، یہ کبیرہ گناہ میں سے، کون سے گناہ میں سے ہے؟ کون سا گناہ؟ کبیرہ گناہ۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارانی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اور اسی طرح میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ایسے وزیر بنائے، ایسے انصاری صحابہ بنائے، ایسے لوگ بنائے، اور فمن سبہم، جو ان کو گالی دیتا ہے، جو ان کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پر کس کی لعنت ہے؟ لعنت آ گئی، وہ تو وہ گناہ کون سا گناہ ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ جس کام میں اللہ کی لعنت آ گئی وہ کبیرہ گناہ۔ بولے تھے نا ڈیفینیشن میں، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، جو آدمی اس طرح کرتا ہے اللہ ان لوگوں سے کوئی اعمال قبول ہی نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے صحابہ کو برا بھلا کہنا نہیں کہنا، نہیں کہنا، ان سے محبت کرنا۔ اسی وجہ سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو سے گالی دینا، ان کو برا بنا کہنا، یہ سب جو ہے نا کبیرہ گناہ میں سے۔ تو بچوں تم لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا ایگزام ہے، وہ کیا ہے بتائیں؟ آپ لوگ دوپہر میں تھوڑی دیر چھٹی ملتی، اس میں کیا کرنا، عشر مبشرہ صحابہ کتنے ہیں ان کے نام یاد کرنا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ ایک یہ کام کر لیتے نا، پورے بچے جتنے ہیں وہ سب سنائے تھے، جو ان کو یہاں سے مسجد سے باہر بھیجتے، نہیں سنائے تو بچوں کو یہ روم میں بند کر کے رکھ دیتے۔ ایسا نہیں کرتے لوگ، جو سناتے نا ان کو چھوٹے موٹے گفٹاں دیا کر کے بولتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ جانے سے پہلے 10 صحابہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی، ان لوگوں کے نام آپ لوگوں کو یاد کرنا۔ میں کاغذ میں لکھ کے دوں گا، انگلش میں بولوں گا، کوئی بھائی لکھ کے دے دیں گے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ، وہ انگلش میں دے دیتے، سب یاد کر لینا، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیے صحابہ کتنے قسم کے ہیں، ایک صحابی انصاری بولتے، ایک صحابی مہاجر بولتے۔ انصاری بولتے کون؟ مدینے والے، جو مدینے والے تھے، یعنی جو مدینے میں رہتے تھے ان کو انصاری صحابی بولتے۔ کیا بولتے؟ انصاری۔ کیا بولتے؟ کیا بولتے؟ کہاں کے صحابی کو؟ مدینے کے۔ مدینہ کہاں ہے؟ کرنول کے بازو ہے، ہاں سعودی میں ہے۔ اس کے بعد وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکے سے آ گئے،
اور ان کو بولتے مہاجر صحابی. کیا بولتے؟ مہاجر. وہ صحابی جو ہجرت کر کے آ گئے. اسی طرح صحابہ کی ایک تقسیم عشر مبشرہ، وہ لوگ جو کیا کیے، اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت کی خوشخبری دی. اس میں 4 اہم نام کبھی بھی یاد رکھنا، اس کو بولتے خلفائے اربع. کیا بولتے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، میرے بعد 4 لوگ خلفاء ہوں گے. کون کون ہوں گے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 لوگوں کو خلفاء بولتے. کیا بولتے؟ خلفاء. ٹھیک ہے نا. اتنی چیزیں آپ لوگ انشاءاللہ یاد کرو. واقعی بولتا ہوں اگر یہ بھی یاد کر لیے، یہاں آپ کا بیٹھنا بھی قبول ہوگا انشاءاللہ. چھوٹے بچہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم لوگ 70 گناہ کو ختم کر چکے ہیں. ایکسٹرا کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ ایک 8 چیزیں، اس کو میں چل جلدی 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اس کے بعد فرماتے ہیں 70 پر 1واں گناہ کبیرہ گناہوں میں ناحق فیصلہ کرنا. ناحق فیصلہ کرنا. فیصلہ کون کرتے بھائی؟ اللہ آخرت میں کرتے. دنیا میں کون کرتے؟ کون کرتے؟ ہاں بولو. دادا کرتے، نانا کرتے، قاضی صاحب کرتے. کون کرتے؟ قاضی. جہاں اسلامی حکومت ہو ان کو قاضی بولتے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا قاضی 2 قسم کے ہیں. ایک قاضی قاضیان فی النار. 2 قاضی ایسے ہیں جو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے یہ قاضی جنت. 2 قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور یہ قاضی جنت میں جائے گا. 3 قاضی ہیں. 2 قسم کے قاضی کہاں جائیں گے؟ جہنم. ایک قاضی جنت. یہ قاضی جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ جو حق کو جانا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا. اور 2 قاضی ایسے ہیں جو حق کو جان گئے لیکن اس کو جاننے کے باوجود بھی ناحق فیصلہ کر دیے. وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. یہ قاضی وہ ہے جو بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا. یعنی 2 قاضی کہاں گئے؟ جہنم میں. اس وجہ سے صرف قاضی ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، ناحق فیصلہ نہیں کرنا. آپ کو بولے بھائی آپ بڑے آدمی ہیں، ہمارا فیصلہ کر دو، ذرا گھر کا بٹوارا نہیں ہو رہا ہے. آپ ناحق فیصلہ نہیں کرنا. اگر فیصلے کی ذمہ داری لیتے ہیں، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. ناحق فیصلہ کرنے والے کی وجہ سے کبیرہ گناہ میں آپ آ جاتے ہیں. ناحق فیصلے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ حق تلفی کرتا ہے، کسی کا نقصان کر دیتا ہے. اس وجہ سے عداوت، دشمنی، بغض یہ سب اس فیملی میں آ جاتا ہے. اس وجہ سے انصاف کا بول بالا ہونا بولے تو ناحق فیصلہ نہیں کرنا. جو آدمی ناحق فیصلہ کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ میں سے کون سا ہے؟ کبیرہ گناہ. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے؟ 71. 72 میں کیا فرماتے ہیں؟ فحش کلامی کرنا. فحش کلامی بولتے کیا ہے؟ گندی باتیں کرنا. گندی باتیں کرنا کبیرہ گناہ میں سے آ جاتا. کبھی بھی بچوں گندی بات نہیں کرنا. سب اپنے آپ کو زبان، ہماری زبان ہم لوگوں کو بتاتی کہ ہم کیا ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب آدمی منہ کھولتا ہے تو اس کی حیثیت معلوم ہو جاتی کہ انہیں کیا ہے. بولتے نا మాట్లాడితే అడ్డం అయిపోతుంది ఎవరు ఎంత గోతులో ఉన్నారు. అర్థమవుతుంది కదా. اس لیے زبان کھولتے وقت فحش کلامی، گندی باتیں نہیں کرنا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں وہ آدمی منافق ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایک صفت وہ ہے جو جب اس سے امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے. بات بولے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے اس کو پورا نہ کرے، اور جب جھگڑا کرے تو فوراً کیا؟ فحش کلام، غلط بات، گندی بات کرنے پر آ جائیں. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ کبیرہ گناہوں میں سے آ جاتا. اس وجہ سے آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بچوں میں کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص پر لعنت ہو جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی کیا اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ نہیں، وہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے. ہم لوگوں کا کیا ہے، جھگڑا شروع ہوتے ہی پہلے ماں باپ پہ چلے گئے. ارے تو ایسا، تیرا خاندان ایسا، فلاں ایسا فلاں ایسا. انہیں جو ہے نا ان کو بول رہے ہیں. ہاں، کتنا بڑا گناہ ہے. اس وجہ سے غلیظ بات، گندی بات، بری بات نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں 70/3 نسب میں عیب جوئی کرنا. نسب میں عیب جوئی یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. سب آدم حوا علیہ السلام سے آئے نا؟ نہیں تو کون تو بھی آسمان سے گرے؟ سب پیدا ہوئے. ہمارے سب کے بابا ایک ہی تھے، آدم علیہ السلام. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا؟ سوسائٹی میں ہم لوگوں کو الگ الگ کیٹیگری میں بانٹ دیا. فلاں خاندان ہے خان، فلاں قبیلہ ہے قریشی، فلاں یہ ہے انصاری. یہ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، پہچاننے کے لیے. اس میں کوئی عزت نہیں ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ارے اللہ کا خاندان ایسا رہے، خاندان میں عیب نکال رہے ہیں. ارے اللہ پورا وہ بیڑی چتا عیب جوئی کر رہے، کسی کی نسب کے اندر عیب جوئی کر رہا ہے. ارے انہیں فرق ہی چہرے، انہیں فرق ہی پیدا ہو. بولتے نا بھائی، بولتے نہیں بولتے؟ تو عیب جوئی کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہے. کیا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو ان کو کفر کی باعث بناتی ہے. دیکھو کفر آ جاتا، کفر آ گیا تو کبیرہ گناہ ہو. کیا فرماتے ہیں؟ نسبوں میں طعن، نسب میں عیب جوئی کرنا، اور مردوں پر نوحہ کرنا. یہ 2 کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ. آگے آئے گا، وہ آگے آئے گا. تو کسی کے عیب جوئی کرنا کس میں؟ نسب میں، یہ کبیرہ گناہ ہے. کیا بولتے ہیں؟ نہیں ان کے دادا برابر نہیں تھے، ان کے پردادا برابر نہیں تھے، ان کا نسب برابر نہیں ہے. ایسے عیب جوئی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. اس کے بعد فرماتے ہیں 74 مردوں پر نوحہ گیری کرنا. ابھی جو اوپر ذکر ہوا وہی، یعنی مر گئے، انتقال ہو گئے، اس کے اوپر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ نوحہ خوانی کر رہے. نوحہ کسے بولتے ہیں؟ عرب کے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ نوحہ کا مطلب جیسے ہی مر گئے ایسا ایسا تماچے مار لیتے تھے. ہندو لوگ کرتے نا، ہڑاوڑی کیسی رہتی؟ پویا ڈرابا ادلے سل پیڑو سر پہ مار لیتے تھی، بگڑیاں پھوڑ دیتی. ہاں یو دیکھو قریب سے دیکھیں آپ. ہاں ایسے چیخا مارتے. یہ سب جو ہے نوحہ کرنا ہے، نوحہ کرنا ہے. انتقال ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آتے، ہر آدمی روتا. ابا کا انتقال ہوا، امی کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، رشتہ دار کا انتقال ہوا، دوست کا انتقال ہوا، دل غمزدہ ہوتا. لیکن آنکھوں میں آنسو آئے تو کوئی بات نہیں. چیخا مار مار کے، ہاتھا مار مار کے، دیواروں کو مار کے، دیواروں کو سر مار لینا، اپنے کلوں کو نوچ لینا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لینا، یہ سب نوحہ خوانی میں آ جاتا ہے. کس میں آ جاتا ہے؟ نوحہ میں آ جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ انما الصبر عند صدمۃ الاولی. جب تکلیف پہنچتی تو پہلے مقابلے میں پہلے صبر کو پکڑ لے، اور اللہ کے جو فیصلے اس سے راضی ہو جانا. اللہ ان کی زندگی وہاں تک رکھا تھا، سب کو دنیا سے جانا، اللہ کے تقدیر کے فیصلے سے راضی ہو. ایسا نہیں کر کے عورتیں خاص طور پر، بچے خاص طور پر نوحہ کرتے ہیں. اگر اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میت جانے والا وصیت کر کے جاتا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ عرب کے زمانے میں رونے والے پیسوں میں بکتے تھے. اب میت ڈالنے کے بیٹھے ہیں، رونے والے نہیں ہیں، 4 مہینے کو بلا لے کے لے کے آتے تھے. میں رو بولا چیخا مار مار کو سر مار لے کو روتے رکھتے. پہلے ہندوستان میں بھی تھا، قریب تک ہاں بکتے تھے رونے والے. تو روگا اگر ایسی وصیت میت کر کو گیا ہے تو اسے سزا ہوتی، قبر میں بھی سزا ہوتی.
اگر ایسی وصیت وہ نہیں کیا ہے جو نوحہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ اور نوحہ خوانی کرنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ نوحہ کسے بولتے ہیں؟ ہاں، چیر کو پھاڑنا، لونا، اپنے کلوں کو چھینک لینا، جنازہ اٹھتی سب بھی ایک ساتھ عورتیں گھٹو چیخا مار ڈالتے، فوراً مرد حضرات کنٹرول کرنا۔ نوحہ کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اماں۔ ایسے حالت میں سننے بھی تیار، جاؤ جی بڑا بولے لو جی، وہ بولتے اور بولتے نہیں، اس سے بڑے حکمت کے ساتھ نہیں کرنا اماں، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ماں، بول کے سمجھانا۔ انشاءاللہ کسی کا بھی انتقال ہو، آنسو آتے، اللہ کے رسول کے سامنے ان کا بیٹا، ان کا کبھی نواسا دم گھٹتے گھٹتے سے ہاتھ میں روح قبض ہو گئی، آپ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ پوچھے اللہ کے رسول آپ؟ تو اللہ بولے کہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی جو فیصلے سے میں راضی ہوں، میں بھی انسان ہوں، کسے رونا نہیں آتا، تکلیف ہوتی سب، لیکن اس تکلیف کا اظہار نوحہ کے ذریعے سے کرنا بہت ہی غلط ہے، اور کون سے گناہ میں سے ہے؟ کبیرہ گناہ میں سے۔ گناہ نمبر 75، سنگ میل مٹا دینا۔ مطلب کیا؟ میری ایک جگہ ہے، میرے پڑوسی کی ایک جگہ ہے، کیا ہے؟ کھیتی۔ میں کیا کر رہا ہوں، جا کے اس کی جو نشانات ہیں اس کو ذرا ہٹا دیں تاکہ اس کی جگہ میرے اس میں آ جانا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ایک بالش زمین قبضہ کر لیتا ہے تو کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنائیں گے۔ توق کسے بولتے ہیں معلوم؟ قیدی کو لوہے کا ادھر ڈال کے لے کے آ دے گا، منڈی عزت رکھنا، ہلا سکتا نہیں، گرا سکتا نہیں، بیڑیاں۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ جو آدمی ایک بالش زمین کسی کی قبضہ کر لیتا ہے، 7 زمینوں کا حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے۔ کیا سزا ہے دیکھیں۔ تو اسی وجہ سے سنگ میل کو مٹا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو راستوں سے سنگ میل مٹا دیتا ہے، جو نشان ہے، جو باؤنڈری ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ کیوں؟ ارے ذرا ڈال دو ہمارے اس میں آیا تھا۔ پہلے زمانے میں تھے نا، کوئی کاغذ وغیرہ نہیں تھے، قبضے کر لیتے تھے، ایسے ہی گزارتے تھے۔ لیکن بعد میں جب ایک ایک آدمی آباد ہونے لگا، زمین کی اہمیت ماننے لگی، تو زمین کی اہمیت کہاں کی پہنچا دلی انسانوں کو، اور لڑائی جھگڑے، اس کے لیے نشانات مٹانا۔ سنگ میل مٹانے کا مطلب بہت ساری باتیں آ جاتی، کاغذ مٹانا بھی اس میں داخل ہے، کاغذ بدلہ کو زمینہ بیچنا بھی اس میں داخل ہے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ یہ معنی بڑا وسیع ہے۔ کیا ہے؟ آج کیا ہوتا؟ ఒకే భూమి ఉంది నలుగురికి అమ్మేస్తున్నాడు కదా, ఈయన మీద రిజిస్ట్రేషన్, ఆయన మీద రిజిస్ట్రేషన్, ఆయన మీద రిజిస్ట్రేషన్, నలుగురికి అమ్మేశాడు, నలుగురితో డబ్బులు తీసుకున్నాడు, నలుగురు వచ్చి కొట్టుకుంటున్నాడు. అందుకోసం ప్రవక్త సల్లం ఏం చెప్పారు, ఇలాంటి పని చేసేవాడి పరిస్థితి ఏంటండి? 7 భూమిలు అల్లాహ్ తబారక్ వ తఆలా ఎక్కడ వేస్తారు? అల్లాహు అక్బర్. ఎంత పెద్ద ఇదండి. అందుకోసమే దీని నుండి మనం కాపాడుకోవాలి, ఎవ్వరి హక్కు తీసుకోకూడదు. नबी करीम से फरमाते कि उस शख्स पर लानत भेजी है, किस पर? जो रास्ते से संग मेल को हटा देता है. गुनाह नंबर 70 पर 76, कोई बुरा तरीक़ा ईजाद करना या गुमराही की दावत देना. कोई आदमी कोई बुरा तरीक़ा ईजाद करता है और गुमराही की दावत देता है, वो भी कबीरा गुनाह. बुरा तरीक़ा, बुरी दावत का मतलब क्या हुआ? हमारे बहुत सारे लोगों को देखे नहीं, आज देखिए कितने वलियाँ अलग अलग नामों से कहाँ हैं. एक जगह लंगा वली बाबा है, या नाम में हमारा राजमंडी से करीब. क्या करें? एक बुरा तरीक़ा बना दी उनके बारे में, एक मज़ार बना दी और उसकी तरफ दावत दे रहे हैं, लोग आके शिरक करते जा रहे हैं. तो इस तरह से आदमी कोई उसका सबब बनता है, ये भी कबीरा गुनाह में से. देखिए अल्लाह के क्या फरमाते, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरु बिहा व अजरु मन अमिला बिहा इला यौम. कोई आदमी अच्छा तरीक़ा शुरू करता है. अच्छा तरीक़ा का मतलब, एक आदमी क्या किया, गर्मी के दिन शुरू हो गए, लोग प्यासे जा रहे, पानी पिलाना शुरू किया, वो देख के और 4 लोग पानी पिलाना शुरू कर दिए. अच्छा काम किया, उसके अच्छे काम की वजह से जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अजर पहुँच रहा है.
وہی آدمی کیا کیا؟ کوئی برا کام ایجاد کیا. کیا کیا؟ گندی چیز وہاں پہ پوسٹر لگا دیا، یہ گندا کام سوسائٹی میں لے کر آیا اور اس پر عمل لوگ کرتے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی اس کی سزا ملے گی. ایسے بہت ساری عید آ گئے نا ہمارے پاس. کیا کیا آ گئے؟ فرینڈس ڈے بول کے، مدر ڈے، ہاں، اور کیا ہے، ویلنٹائنس ڈے بنا دلایا گیا نا، پیار کا دن بول کے. وہ بنا کے کیا کر دیا، اس کو اتنا عام کر دیا اور اس کی طرف دعوت دینے لگا، لوگ اس کو عید بنا لیا. یعنی بری چیز کو بنانا اور اس کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے وہ بری چیز سوسائٹی میں پھیلتے جاتی ہے اور وہ بہت ہی بڑا گناہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ سے فرماتے ہیں جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر عمل کرنے والوں کو گناہ ہوگا، جبکہ اس کے کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جو گناہ کر رہا ہے اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو گناہ ایجاد کیا ہے اس کو بھی اس کا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول اس کی بہترین مثال کیا دی ہے مانو؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ کون بولیں گے؟ ماشاءاللہ بچوں، کرنول کے بچے بہت فاسٹ ہیں ماشاءاللہ. حابیل قابل فوراً بول دیے. اللہ ماشاءاللہ بولو بھائی آپ لوگ. ہاں، اچھی چیز دیکھے تو ماشاءاللہ بولنا نا. تو حابیل قابل دیکھیے کیا کیا، کون قتل کیے؟ قابل قتل کیا، حابیل قتل کیا. جس کے پاس قاف ہے انہیں قتل کر دیا. حابیل قتل کر دیا. جس کے پاس قاف ہے انہیں قتل کر دیا. یاد رکھ لے تو بھولتے نہیں. کس کو قتل کیا؟ حابیل کو قتل کر دیا. تو اللہ کے سے فرماتے ہیں دنیا میں کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قابل کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے. اکاؤنٹ کھول دیے نا، بینک اکاؤنٹ کھول دیے، وہ اکاؤنٹ میں ایک حصہ جاتے رہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے فرماتے ہیں جو آدمی کوئی برا کام ایجاد کرتا ہے تو برے کام کی وجہ سے اس کے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے بچوں کو ہم لوگ نصیحت کرتے رہنا، کوئی برے کام کا تو سبب نہیں بننا. برائی کر لیا ایک الگ بات، برائی کی پہلی اینٹ ہمیں نہیں رکھنا. رکھے تو کیا ہوتا، وہ کتنے اینٹاں پڑے تو بھی نیچے کی اینٹ ہمیں چاہیے، ہم لوگوں کو اس کا سزا مقرر کرنا پڑتا. اسی وجہ سے آدمی کو برائی کرنا ہی نہیں، برائی کے ہونے کا سبب بھی نہیں بننا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد فرماتے ہیں جس شخص نے کسی گمراہی کی طرف دعوت دی اس پر اس کا گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کا ہوگا. کوئی برائی کی دعوت دیتا ہے، جیسے کیا ہوا، ہمارے بچوں کے اندر ایک عادت نہیں تھی، نئی عادت شروع کریں. کیا کریں؟ ایک بچہ کیا کرا، ارے نیا گیم آیا مارکیٹ میں PUBG بول کو، تو کھیلا نہیں، میں کھیلوں نا، کھلا تو لے کو دکھا رہا ہوں، میں بچوں کو پھیلا رہا. وہ PUBG سب بھی نماز کے وقت میں بیٹھ کر ٹک 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 کھیل رہے. یعنی انہوں گناہ پھیلا ایسے کا نہیں پھیلایا، غلط چیز نہیں پھیلانا. اس کی وجہ سے تم لوگوں کو بھی کیا ہوتا گناہ. ایگزامپل دیا میں، کیا بچے، ٹھیک ہے، کھیلنا. کیا کھیلنا؟ گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا. کرکٹ کھیلو، ہاتھاں پیرا ہلاؤ، وہ کھیلا کھیلو. یہ موبائل کی گیمیں ہے نا، یہ بہت نقصان دہ. اس کے بعد فرماتے ہیں 77 بال میں بال ملانا، جسم گودنا. یعنی یہ عورتوں کے تعلق سے ہے. جو عورتیں بال میں بال گونتے ہیں، جب بال نہیں ہے بال سیٹ کرتے ہیں یہ، اور جسم کو گونتے ہیں، یہ ان لوگوں کے تعلق سے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ بھی کبیرہ گناہ. اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کس کی حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے بالوں کو گونتی ہے اور اپنے بالوں میں کسی اور بالوں میں ملائے، اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے. یہ سب ہم لوگوں سے تعلق نہیں، اس لیے جلد آگے بڑھ جاتے ہیں. 77 کا اتنا فائدہ نہیں ہے بال گوننے کو، وہ عورتوں کو. 78 کسی مسلمان کی طرف ایک دھاردار چیز یا ہتھیار دکھا کے اس کو ڈرانا، اشارہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ. میرے پاس کیا رکھ لیا، میں گن رکھ لیا، ہر مسلمان کو ڈرانا، مارو. یہ بھی کیا ہو جاتا، کبیرہ گناہ ہو جاتا. یعنی ہمارے پاس کوئی چیز ہتھیار ہے، تکلیف دہ چیز ہے، اس کو لے کے نہیں جانا. تلوار لے کے ہم جا رہے ہیں، تلوار لے کے دوسروں کو دکھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کو اللہ کے رسول نے کبیرہ گناہوں میں. جیسا کہ آپ سے فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی بھائی کی طرف دھاردار چیز دے کے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اگرچہ کہ اس کا حقیقی بھائی، اگرچہ کہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو. اگر پکا ان کا بھائی بھی ہے تو بھی اشارہ نہیں کرنا. کس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فرشتے لعنت بھیجتے. اور ہم کبیرہ گناہ کس کو بولے، جس میں اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی لعنت ہو، وہ کون سا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. گناہ نمبر 78
اسی طرح ہمارے بچوں کو بچپن سے ایسے کھلونے دے کر ہم ان کو بگاڑنا نہیں، ذہن ایسے ہی اب دیکھو رائے چوٹی میں جو ہوا، کیا ہوا؟ 9th کلاس کے بچے ایک استاد کو مار دیے، نیوز میں نہیں دیکھے آپ لوگ؟ ہاں، رائے چوٹی دیکھے نہیں دیکھے؟ کیا سبب تھا اس کے پیچھے؟ اسباب کیا تھے اس کے؟ وہ ہوا نہیں ہوا، اس میں سیاست ہوئی کیا ہوئی، بازو رکھ دو تھوڑی دیر، ہم لوگ خالی بات کر لیں۔ وہ بچوں کو یہ کام کرنے کی طرف ابھارنے والی چیزیں کیا تھی؟ کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز ان کے ماں باپ۔ ماں باپ اگر گھر میں جھگڑا کریں گے بچے جھگڑا سیکھیں، میاں بیوی بچوں کے سامنے جھگڑا۔ نمبر 2، بچوں کا ماحول، بچوں کے دوست۔ اکثر کیا ہوتا مانو، 3 جنے دوست ہیں لوگ، 3 جنے کوئی کام کو گئے، ان تینوں میں ہر ایک جنا سوچتے رہتا میں ہیرو ہوں۔ کیا سوچتا؟ میں ہیرو ہوں۔ اور بازو والا ابھارتا، ارے انہیں اتنی بات بول دیا، کچھ بھی نہیں کرتا، پتھر لے کے مار دیتا ہیرو بننے کے لیے۔ ایک استاد آ کے مارا، کچھ کیا، تکلیف دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے دوست آپ بول دے نکالا چپے سیڈ ہو، اتنی بڑی بات بول دیا بول، تو انہیں کیا کرا، اس استاد کو کہیں مار دیا، وہ استاد مر گیا۔ اسی طرح تیسری وجہ جو ہمارے سوسائٹی میں بچوں کو یہ کام کرنے پہ ابھار رہی، وہ کیا ہے مانو؟ یہ کمپیوٹر کے گیمز۔ یہ گیمز ہے نا ہمارے بچوں کے ذہن کو بدل رہی ہے۔ یہ پب جی، یہ جو گیمز ہے نا، خالی لڑائی، اٹھو مارو مارو، مارتے رہتا ہیرو، کب بھی مارتے رہتا، تو بچے ہمارے سب ہیرو بننا چاہ رہے ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑے کر رہے۔ اتنا ہی نہیں، آج جتنے فلم پکچر نکالے جا رہے ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہیرو اڑ اڑ کے مارتے رہتا۔ یہ سب بچوں کو بچپن سے ان کی ذہن کو بدلا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی چیز سوسائٹی میں ایسے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے وجوہات رہتے، اس کا علاج ہم ڈھونڈنا۔ اللہ کے رسول بولے بہادر بناؤ بچوں، کیسے بناؤ؟ تیراکی سکھاؤ، بولے سوئمنگ کرنے کسی سے آتا؟ بچوں کو ہاتھ اٹھاؤ، 1 2 3 سوئمنگ آتا پکا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تنگا بدرا میں جب کودتا آ جاتے ہیں، کودو نہ کو بول رہا ہوں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سوئمنگ اور اسی طرح تیر اندازی، گھوڑ سواری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایسے سکھاؤ زمین کی چیزیں۔ اللہ کے رسول اس کو ابھارتے تھے صحابہ اکرام، لیکن ہم لوگ یہ سب کو بازو رکھ دیا۔ آج کیا ہے، دوسرے مذہب والے اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں، عورتوں کو لے جا کے پریکٹس کرا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن ہم نہ جسمانی طور پر مضبوط ہیں نہ ذہنی طور پر مضبوط ہیں۔ ہمارے بچوں کا پورا ذہن غلط میں لگ رہا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے کسی کی طرف ہتھیار والی چیز دکھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بچوں کو ہم بچپن میں گن دے رہے ہیں، بچہ گن سے ایسا دکھانے کی عادت پڑ جائے، وہی ذہن میں بیٹھ جاتا۔ اس لیے کھلونا بھی لو تو دور اندیشی سے سوچ کے لو کہ میں یہ چیز دے رہا ہوں تو اس کی سائیکالوجی جو ہے، اس کے دماغ پہ کیا اثر پڑنے والا ہے، یہ سب سوچ کے لینا چاہیے ماں باپ۔ اس کے بعد آخری کبیرہ گناہ جو 79 ہے، فرماتے ہیں کہ حرم میں، حرم کس کو بولتے ہیں؟ وہ جگہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا، وہ جگہ کیا کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ۔ مکے میں بھی مکے کے حدود ہیں، مدینے میں بھی مدینے کے حدود ہیں۔ ان دونوں جگہوں پر ملحدانہ کام کرنا، یعنی ایسا کام کرنا جو اس کے مشاعر کے درجے کو گرانے والا ہو، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ مسجد حرام جس کو ہم نے مقرر کیا ہے لوگوں کے واسطے، اس میں رہنے والا باہر سے آنے والا سب برابر ہے۔ جب کوئی شخص اس کے اندر ایسے راستہ ہٹ کر، صحیح راستے سے ہٹ کر ظلم کر اختیار کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ دردناک عذاب دیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کہیں کو بولے وعید ہے، اس میں کیا ہے؟ وعید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے نا۔ اب کوئی مکہ گیا، مکہ جا کر لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ مدینہ گیا، مدینے میں غلط کام کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اور کسی کا پیسہ یہ کر دے رہا ہے، کسی کے پیسہ اچک لے رہا ہے، ڈیرنگ ہیرو بن کے وہاں پہ سب کو تکلیف یہ کر رہا ہے، تو ایسے کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کون سا گناہ ہو جاتا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ 79 کبیرہ گناہ ہیں جو مجھے پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا۔ الحمدللہ ہم
51 سے لے کر 79 تک پہنچ گئے، آگے کے جو 25 سے مولانا کے پاس ہیں۔ اب یہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے القبائر؟ پھر ایک بار دہراتا ہوں، اس پڑھنے کا مقصد نہ ہم کسی کو فتویٰ دینا ہے، نہ کسی کو کافر بولنا ہے، نہ کسی کو یہ بولنا ہے کہ تو کبیرہ گناہ کر دے لے بھائی تو باہر ہو گیا، بلکہ بولنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جان کے اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچانا ہے۔ اب آخری سوال ہے، جو آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کی توبہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کیسے توبہ ہے؟ اسی وجہ سے ہم لوگ تقسیم کیے تھے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان میں، اگر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں گناہ ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ وہ توبے کی شرطیں میں کل ہی بتایا تھا، کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا مخلص ہو، توبۃ نصوحہ، توبہ کرنے والا شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے، توبہ کرنے والا یہ ارادے کے ساتھ توبہ کرے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ 3 شرطیں ہوں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو بتائے گئے ہیں آپس کے ہیں، اس کی توبہ کیسے ہے؟ اس کی توبہ یہ ہے کہ آدمی ان سے جا کر معافی مانگے، ان کا جو حق ہے ان کو دے دے، اس کے بعد اللہ سے بھی توبہ کرے جب اس کے گناہ معاف ہوں۔ لیکن کوئی آدمی ہے توبہ ہی نہیں کیا، گناہ ہو گیا، لیکن توبہ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ کوئی تھے ہمارے بوڑھے دادا کی پردادا کی، غلطی ہو گئی بھائی، اب ان کا معاملہ کیسے ہے؟ کیسے ہے ان کا مرتکب الکبیرہ؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے، آج ہمارے اہل حدیثوں میں بہت ساری صفت ہے۔ کوئی آدمی کو ذرہ ناراضگی ہو گئی، انہیں مسلمان ہی نہیں رہے، انہیں کبیرہ گناہ کرا، انہیں ہماری سوسائٹی سے باہر وہ نکالتا، ہم لوگوں کو حق نہیں ہے۔ یہ خوارج کی صفت ہے، خوارج کی، یہ ذہن میں سے نکال دو پہلے۔ اس طرح کرنے والا بہت بڑا سزا کا حقدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اپنی بھائی کو کافر بولتا ہے، وہ کافر کا لفظ واپس اس کی طرف لوٹ جائے گا، اس وجہ سے نہیں بولنا چاہیے۔ اب جو لوگ اس طرح چلے گئے، ہم یہ کہیں گے اللہ انہوں نے جو کبیرہ گناہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی اتنی سزا دے گا جہنم میں، پھر جنت میں ڈال دے گا۔ ایک نمبر 2، اللہ کی مشیت کے حوالے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو سزا دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یغفر لمن یشاء، کبیرہ گناہ ہو تو مایوس نہیں ہونا، اللہ معاف کرنے والا۔ پڑھے تھے نا ہم لوگ، مایوسی کرنا کبیرہ گناہ میں سے، مایوس نہیں ہونا، لیکن اللہ سے امید رکھنا، اللہ کی مشیت کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہے، اس وجہ سے ہر مسلمان کو اپنے آپ کو قول میں، فعل میں، اپنے کرتوت سے، اپنے کردار سے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا ہے۔ یہی کتاب الکبائر کا یہ درس رکھنے کا اہم مقصد ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، ہمارے مرکز ابن باز جو ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ، ان لوگوں کے پروگرام مختلف جگہوں پہ تیلگو زبان میں، اردو زبان میں ہوتے تھے۔ ابھی قریب میں گزشتہ مہینہ کرنول میں بالاجی نگر مسجد زید میں تیلگو میں پروگرام کرائے گئے تھے ماشاءاللہ۔ آج یہاں اردو اور تیلگو میں کتاب الکبائر رکھا گیا۔ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لائیں، اسی سے ان کی تربیت ہوگی، اسی کی وجہ سے ان کا بیسمنٹ بنے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے بتائے ہیں مجھے اور آپ کو ان تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اللہ ہم لوگوں کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جو باتیں بتائے ہیں مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر آدمی گنہگار ہے، ہر آدمی سے گناہ ہوتا، کوئی فرشتہ نہیں، لیکن بہترین وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ خیر الخطائی التواب، توبہ ہمیشہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مرنے سے پہلے ہمیشہ آدمی کو توبہ کرتے رہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ لوگ سنتے رہے، بچے بھی ماشاءاللہ سنتے رہے، یاد کیے، بہت ساری باتیں لکھیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ذمہ داران کو اسی طرح مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہترین طریقے سے اتنا اچھا انتظام کیا۔
تاکہ اچھے ماحول میں ہم اچھی چیزیں لوگوں کو پڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ میرے بعد دکتور ہمارے شیخ عبداللہ مدنی الدنکی وہ آئیں گے انشاءاللہ، جو باقی ان کے درس ان کا باقی انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ غور سے سنیں انشاءاللہ، مختصر سی سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی انشاءاللہ۔ 4:30 بجے عصر کے فوراً بعد جو ہے نا ایک چھوٹا سا لاسٹ فائنل پروگرام ہوگا انشاءاللہ، سب اس میں حاضر رہیں۔ کچھ تاثرات آپ سے بھی سنی جائیں گی کہ آپ نے یہاں آنے سے کتنا فائدہ ہوا اور کیا سیکھا، تاکہ آپ کا یہ ایک فیڈ بیک لے سکیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔